أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أغير الله أبغيكم إلها فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ کے علاوہ میں تمہیں تلاش کر کے دوں معبود وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ حالانکہ اس نے بزرگی دی ہے تم کو اوپر جہانوں کے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ اور جب ہم نے نجات دی تھی تم کو من آل فرعون فرعون کے لوگوں سے فرعون کی آل سے یسومونکم چکھاتے تھے تم کو سوء العذاب برا عذاب یقتلون ابناءکم قتل کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً اور ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ سے 30 راتوں کا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اور ہم نے پورا کر دیا اس کو 10 راتوں کے فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً پس پوری ہو گئی ملاقات اس کے رب کی 40 راتیں وقال موسیٰ لأخیہ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے ہارون سے اخلفنی فی قومی جانشینی کر میری قوم میں واصلح اور اصلاح کرنا ولا تتبع سبیل المفسدین اور نہ پیروی کرنا فساد کرنے والوں کے راستے کی وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے مقررہ وقت پر وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور کلام کیا ان سے اس کے رب نے قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب میرے دکھا مجھ کو کہ میں دیکھوں تیری طرف قال لن ترانی فرمایا ہرگز نہیں تو دیکھے گا مجھ کو ولكن انظر الى الجبل اور لیکن دیکھ تو طرف پہاڑ کے فإن استقر مكانه فسوف ترانی پس اگر وہ برقرار رہا اپنی جگہ پر پس ان قریب تو دیکھ لے گا مجھ کو فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا پس جب تجلی ڈالی اس کے رب نے پہاڑ پر کر دیا اس کو ٹکڑے ٹکڑے وخر موسیٰ صاعقا اور گر گئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر فلما افاقا پس جب ہوش میں آئے قال سبحانک عرض کیا پاک ہے تو تبت الیک میں نے رجوع کیا تیری طرف وانا اول المؤمنین اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج جولائی کی 3 تاریخ ہے سن 2010 اور آج کے سبق میں 4 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 140 سے لے کر 143 تک، اور یہ نامے پارے کا 6واں اور 7واں رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنا احسان یاد کرایا کہ ہم نے تو تمہیں فرعون سے نجات دی اور تم نے اس کا شکر یہ ادا کیا کہ ایک پوجا پاٹ کو کرنے والی مشرک قوم کی نقالی کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارا بھی کوئی حاجت روا ہو، ہمارا بھی کوئی دربار ہو، آستانہ، وہاں کچھ ہمارے بھی معبود ہوں، ہم ان کو پوجیں جیسے یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جاہل لوگ ہو، ایک غلط کام کی نقالی کرنا چاہتے ہو۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر کچھ نو مسلم بھی حضور کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک درخت آیا ذات الانوات، ایک بہت بڑا درخت تھا جس پر لوگوں نے کچھ چیزیں لٹکائی ہوئی تھیں اور اس درخت کی پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی بھی ذات انوات ہونا چاہیے۔ تو اس موقع پر حضور نے اسی بات کا ذکر کیا جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا تمہارا یہ مطالبہ بالکل ویسے ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا، جب ایک بت پرست قوم کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے ہمارے بھی تو بت ہونے چاہیے، ہم بھی تو پوجا پاٹ کریں کوئی نظر آنے والے معبودوں کی، ان دیکھے خدا کو کب تک پوجتے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاہلو، اللہ کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور معبود کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا ایک اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا ترجمہ ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کیا اس کو مزید حاجت رواؤں کی ضرورت ہو، معبودوں کی ضرورت ہو؟ اور معبود بنانے کی ضرورت کیوں پڑی تم کو؟ کیا میں اللہ کے سوا تمہیں اور کوئی الہ تلاش کر کے دوں؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں فضیلت دی، بزرگی دی، جہان والوں پر پہلی ساری امتوں میں سے زیادہ فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل تھی، لیکن آخری امت ساری امتوں کی سردار ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں میں سے بہترین ہو۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے تمہیں عزت دی، بزرگی دی، تم اللہ کی نعمتوں کا یہ شکر ادا کرنا چاہتے ہو کہ معبودوں کی تمہیں تلاش ہے۔ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی، فرعون تمہارے اوپر ظلم کرتا تھا، اللہ فرما رہے ہم نے تمہیں نجات دی۔ فرعون تمہیں برا عذاب سکھاتا تھا، تمہیں ذلیل کر رہا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ کون؟ فرعون۔
ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر فرعون کی پولیس آ جاتی تھی، بچے کو لے کر ماں کے سامنے ذبح کر دیتے تھے، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے تاکہ ان کو بانیاں بنا لیں۔ فرمایا اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ کون سا امتحان؟ بیٹوں کو قتل کرنا، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بجائے یہ امتحان تھا جو اللہ نے ان کو نجات دی، نجات دینے میں امتحان تھا۔ امتحان تو دونوں ہی تھے، جس طرح مظلومیت اور جس طرح غریبی اور محتاجی امتحان ہے، اسی طرح مالداری اور حکومت کا مل جانا بھی امتحان ہے کہ کوئی نہیں؟ اور اس میں امتحان تھا بہت بڑا، یعنی نجات میں امتحان تھا، یا یہ کہ فرعون جو پہلے ظلم کرتا تھا اس میں امتحان تھا، دونوں میں امتحان تھا۔ فرعون کے مظالم میں بھی امتحان تھا کہ یہ ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں، اور نجات میں بھی امتحان تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا وہ دونوں میں فیل ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ نجات پاتے ہی ایک معبود کا مطالبہ کرنے لگے، ناشکری کی، بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر گئے تھے تو تورات کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ خود مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ کہنے لگے اے موسیٰ، ہم فرعون سے تو نجات پا گئے ہیں، اب ہماری اپنی حکومت ہے، اپنی مرضی ہے، آزاد ہے، لہذا اب ہمیں شریعت لا کر دو، کتاب لا کر دو، تاکہ ہم اللہ کے حکموں پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا کہ تم یہاں عبادت کرو، روزے رکھو طور پہاڑ پر، اور ہم تمہیں کچھ عرصے کے بعد کتاب دیں گے۔ چنانچہ پہلے 30 راتیں عبادت کی، روزے رکھے، پھر 10 دن کا اللہ نے اضافہ کر دیا۔ کل کتنی راتیں ہو گئیں؟ 40 راتیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے وہاں چلہ کاٹا۔ چلہ کتنی راتوں کو کتنے دنوں کو کہتے ہیں؟ 40۔ چلہ اصل میں تھا چہلہ، چہل کہتے ہیں فارسی میں 40 کو۔ چہل کا معنی چہلم، 40واں، چہلم کا معنی 40واں، اور چلہ کا معنی 40۔ چنانچہ 40 راتیں اور دن بھی ساتھ شامل ہیں، لیکن عبادت میں رات خاص ہوتی ہے، اس لیے راتوں کا ذکر کیا۔ دن بھی وہیں رہتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے۔ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ 40 راتوں کے بعد اللہ نے تورات عطا کی، لکھی لکھائی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جانے لگے تھے تو اپنے پیچھے ہارون علیہ السلام کے ذمے لگا گئے کہ میں تو جا رہا ہوں طور پہاڑ پر، میرے پیچھے تم میرے جانشین ہو، میری عدم موجودگی میں۔ کون؟ ہارون علیہ السلام۔ اور دیکھو یہ بھٹک نہ جائے میرے پیچھے، ان کا خیال کرنا، ان کی اصلاح کرنا۔ اس سے معلوم ہوا جب آدمی ادھر ادھر جائے تو پچھلا بھی انتظام کرنا چاہیے، یہ سنت انبیاء ہے، سنت
یہ نہیں کہ چوری چھپے تو بھی مار جائے پچھلے چھڑ جائے بھائی تسی جانو دے تہاڈا کم جانے. کئی لوگ ہیں وہ گھر سے جاتے ہوئے بتاتے ہی نہیں میں کہ کتنے چلے. کیوں جی؟ گم ہو جاتے ہیں پچھلے ڈھونڈتے پھرتے. پھر کہتا میں تو رشتے داراں کول گیا سی. بھائی تم بتا کر جاتے پچھلا بھی کوئی حساب کر کے جاتے کوئی انتظام کرتے. کون؟ تقوی مسجد میراں بخش گیا تو واپس نہیں آیا. جی ہاں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی غزوہ پر گئے ہیں تو پیچھے کسی صحابی کو اپنا نائب بنا کر مقرر کر کے تشریف لے گئے. پوری آپ کی زندگی اسی طرح گزری ہے. کسی موقع پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنایا، نابین صحابی تھے. کسی موقع پر حضرت علی کو بنایا، کسی موقع پر کسی اور صحابی کو بنایا، لیکن یوں نہیں کیا کہ پیچھے اپنا کوئی نائب نہ بنایا ہو. موسیٰ علیہ السلام بھی جب طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پیچھے اپنا جانشین مقرر کر گئے. کیا مقرر کر گئے؟ جانشین مقرر کر گئے. حالانکہ بات صرف چلے کی تھی. فرمایا اپنے بھائی ہارون سے کہ تم میرے جانشین ہو، قوم کی اصلاح کرنا. قوم کی دیکھا ہم جانشین بناتے ہیں کہ پیچھے دکان چلتی رہے، کارخانہ چلتا رہے، نظام دنیا چلتا رہے. نبیوں کو فکر ہوتی ہے تبلیغ کا کام چلتا رہے. نبیوں کو کیا فکر ہوتی ہے؟ تبلیغ کا کام چلتا رہے. قوم کی اصلاح کرنا، فسادیوں کی بات نہ ماننا. اپنی جگہ انتظام کر کے آ گئے لیکن پیچھے بھی حالات خراب ہو گئے. اور آگے موسیٰ علیہ السلام عبادت و ریاضت میں ایسے لگے کہ اللہ کی محبت میں ایسے غرق ہو گئے کہ اللہ کے دیدار کا مطالبہ کر دیا. کس کا مطالبہ کر دیا؟ دیدار کا. کہنے لگے یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا آپ دکھا دے، تیرا دیدار ہو جائے. تیرا کلام سنتا ہوں، دیدار بھی ہو جائے. کیونکہ جب اللہ سے بہت زیادہ تعلق بڑھ گیا تو محبت میں دیدار کا مطالبہ کر دیا. لیکن اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، اور تمہاری تسلی کے لیے پہاڑ پر تجلی ڈالتا ہوں. اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر مجھے دیکھ سکو گے. پھر اللہ پاک نے پہاڑ پر تجلی ڈالی. ایک جھلک، اسی ایک جھلک میں پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر جب ہوش میں آئے تو احساس ہوا کہ میرا مطالبہ صحیح نہیں تھا. عرض کیا یا اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں بغیر دیکھے تجھ پر ایمان لانے والا ہوں اور سب سے پہلا ہوں. ہر نبی امت میں سب سے پہلے نمبر پر مومن ہوتا ہے. ہر پیغمبر اپنی امت میں پہلے نمبر پر ہوتا ہے. سب سے پہلے میں ایمان لانے والا ہوں. یہ تو میری محبت تھی، دیدار کا مطالبہ کیا. یقین میرا کامل ہے تیری ذات پر، تیری صفات پر. تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. جیسا کہ ایک اور آیت میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ سب آنکھوں کو پاتا ہے، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں پا سکتی. ہجرت کے اپنا معراج کے موقع پر بھی جب حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے خدا اللہ کو دیکھا تھا تو حضور نے فرمایا نور انا اراه. اللہ تعالیٰ تو سراپا نور ہے،
70,000 حجاب کے پیچھے سے میں نے اللہ سے بات کی، میں اللہ کو دیکھا نہیں، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اللہ کو؟ اور جس حدیث میں آپ دیکھنے کا ذکر آتا ہے اس میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے دل سے اللہ کو دیکھا۔ کس سے دیکھا؟ دل سے دیکھا۔ تو دل بھی دیکھتا ہے، دل سے دیکھنا تصور ہی ہے، دل میں ہے تصویر یار، دل میں ہے آگے کیا ہے؟ ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لیا، دل میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، آگے کیا ہے؟ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو تنہائی میں تصورات میں دیدار ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کے چاہنے والوں کو، لیکن آنکھوں سے نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے قیامت والے دن ایمان والے اللہ کا دیدار کریں گے، قیامت والے دن ایمان والے اللہ کا دیدار کریں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اور کافروں کے بارے میں بتایا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کافر اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ ارشاد فرمایا قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ کے علاوہ میں تمہیں تلاش کروں، تمہارے لیے کوئی معبود ڈھونڈ کر دوں؟ اللہ کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی حاجت روا کی کیا ضرورت ہے؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ، حالانکہ اس نے تمہیں فضیلت دی، بزرگی دی ہے، عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہانوں پر۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنی امتیں گزری ان میں سب سے زیادہ شان والی امت کون سی تھی؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل تھے۔ تو اللہ نے تو تمہیں فضیلت دی اور تم اس کے صلے میں دوسرا حاجت روا مانگ رہے ہو۔ شرم کرو، اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آگے اللہ تعالیٰ مزید اپنی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، اور جب ہم نے نجات دی تھی تم کو من آل فرعون، فرعون کی آل سے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کو کہہ رہے ہیں، چونکہ ان کے آباء و اجداد کو اللہ نے یہ نعمت دی تھی تو اس لیے اولاد کو مخاطب ہو کر اس نعمت کا احسان جتلایا جا رہا ہے۔ اور جب ہم نے نجات دی تھی تم کو، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یسومونکم، چکھاتے تھے تم کو، سوء العذاب، برا عذاب۔ اس برے عذاب کی تشریح آگے ہے، یقتلون ابناءکم، قتل کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، قتل کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری لڑکیوں کو، تمہاری عورتوں کو، چونکہ وہ لڑکیاں بڑی ہو کر عورتیں بن جاتی تھی اس لیے لفظ نساء استعمال کیا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی، اور اس میں فرعون کے مظالم میں آزمائش تھی یا نجات میں آزمائش تھی، دونوں باتیں درست ہیں۔ اور اس میں آزمائش تھی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ عظیم کس کی صفت ہے حاجی صاحب؟ بلا کی، اللہ کی، اللہ کی کب ہے؟
آزمائش بڑی. کیا چیز بڑی؟ آزمائش بڑی. اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ سے. وعدہ یہ دونوں طرف سے وعدہ ہوتا ہے. دونوں طرف سے وعدہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم یہاں 40 راتیں عبادت کرو گے اور بدلے میں کتاب دوں گا. اللہ نے کتاب دینی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے عبادت کرنی تھی. اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 لیلہ 30 راتوں کا. پہلے 30 راتیں تھی، پھر اس میں اضافہ کر دیا، شاید اس لیے کہ 30 کے بعد 10 بڑھانے میں ان کو کوئی زیادہ مدت محسوس نہ ہو. اگر پہلے ہی 40 ہوتی تو شاید موسیٰ علیہ السلام اس کو زیادہ مدت سمجھتے. دوسری جگہ 40 راتوں کا ذکر آیا ہے، وہاں یہ تفصیل نہیں آئی، لیکن یہاں تفصیل ہے کہ پہلے 30 راتیں پھر 10 شامل کر کے 40 کی گئی. اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا. وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے پورا کر دیا اس کو، یعنی اس مدت کو یا اس 30 راتوں کو اضافہ کر دیا اس میں. بِعَشْرٍ، 10 کے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پس پوری ہو گئی ملاقات اس کے رب کی 40 راتیں. کتنی راتیں؟ 40 راتیں. تو راتیں بول کر دن بھی مراد ہے، کیونکہ دن رات نہیں رہتے تھے وہ، لیکن عبادت میں رات اصل ہے، اسی لیے راتوں کا ذکر کیا. وقال موسیٰ لقومہ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے، لأخیہ ہارون، ہارون سے، اخلفنی، میری جانشینی کرنا، فی قومی، میری قوم میں، واصلح، اور اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور نہ پیروی کرنا فسادیوں کے راستے کی. شر پسندوں کی بات نہ ماننا، ان کو نیکی کی طرف لگاتے رہنا، دعوت دیتے رہنا. لیکن ہوا یہ کہ وہ سامری کی پوجا بنائے ہوئے بچڑے کو پوجنے لگ گئے تھے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام، لِمِيقَاتِنَا، ہماری ملاقات کے لیے، مقررہ وقت پر پہنچ گئے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کلام کیا اس سے اس کے رب نے. تو کلام کے شوق میں دیدار کا مطالبہ کیا. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، کہا اے رب میرے دکھا مجھ کو، میں دیکھوں تیری طرف. قَالَ لَن تَرَانِي، کہا ہرگز نہیں تو دیکھے گا مجھ کو. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اور لیکن تو دیکھ طرف پہاڑ کے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، بس اگر برقرار رہا اپنی جگہ پر، ان قریب تو دیکھ لے گا مجھ کو. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پر جب تجلی ڈالی اس کے رب نے پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا، کر دیا اس کو ٹکڑے ٹکڑے. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور گر گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر. فَلَمَّا أَفَاقَ، پس جب ہوش میں آئے، افاقہ ہوا. قَالَ سُبْحَانَكَ، کہا پاک ہے تو، تُبْتُ إِلَيْكَ، میں نے رجوع کیا تیری طرف. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں.